الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، ان اللہ غفور رحیم، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کفار کو یہ بتایا گیا کہ تم نے یہ جو مختلف قسم کے جانور اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں بغیر اللہ عز و جل کے حکم کے، ان میں سے کچھ بھی تم پر حرام نہیں سوائے ان چیزوں کے جو ہم تم پر حرام کر دیں۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئیں جو حرام کی گئی تھیں۔ ایک میتہ کہا یعنی مردار کا گوشت جو مر گیا ہو۔ مردار کہتے ہیں کہ حلال جانور جو مر گیا بغیر ذبح کے یا شرعی ذبح نہیں کیا گیا ہو، اس کو تکبیر جو پڑھ کر ہم ذبح کرتے ہیں اس طرح اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا۔ اس طرح مسلمان کے علاوہ کسی اور شخص نے اس کو ذبح کیا تو مسلمان کے حق میں وہ جو جانور ہے وہ مردار ہی شمار ہوگا اور اس کے لیے وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ بیان کی۔ دوسری بیان کی خون سے مراد بہتا ہوا خون، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح اور بھی جو خون ہیں، جو بہنے والے خون ہیں، وہ حرام ہیں۔ پھر تیسرا کہا لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ سور جو ہے وہ بالکل حرام نجس العین ہے، اس کی کھال سے، اس کے ناخنوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے گوشت سے کسی بھی چیز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جو مردار جانور ہے اس کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کی کھال کو سکھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جو بھی کریں۔ لیکن خنزیر ایسا نجس ہے کہ نہ اس کی کھال سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں نہ اس کے گوشت سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، اور مسلمان کے لیے اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ لینا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور چوتھا کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اگر جانور کو کسی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس کو بھی اسی میں شمار کر لیتے ہیں، اسی آیت کے تحت لے آتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے رسول اللہ کی طرف سے کوئی قربانی کرنی ہے یا ذبح کرنا ہے بکرا تو وہ کہے کہ یہ رسول اللہ کا جانور ہے، یا کہے کہ یہ غوث پاک کا جانور ہے، یا کہے کہ یہ میرے ابا جی کا جانور ہے، میں ان کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس پر یہی آیت والا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ غیر اللہ کے نام پر، اور اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حرام جانور اسی وقت ہوگا کہ جب ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ ذبح جب کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ حرام ہو گیا۔ البتہ اس کو کسی کی طرف منسوب کرنا کہ یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، تو
تو ایسا کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اس سے نہ جانور حرام ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے گوشت میں کوئی فرق آتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اکثر لوگ جو تھے وہ یہودی علماء کی طرف، جو ان کے یہودی لوگ تھے وہ ان کی طرف رجوع کیا کرتے، ان کو نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے۔ لیکن جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ ان کی کتاب میں توریت میں سرکار کی واضح نشانیاں بیان کی گئی تھیں، لیکن صرف اس بات پر کہ اگر ہم لوگوں کو یہ نشانیاں بتا دیں گے تو لوگ تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر ان کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ جو تحفے تحائف ہمیں ملتے تھے وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ تو محض مال کی لالچ میں انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو حضور کی نشانیاں موجود تھیں ان کو چھپا لیا۔ تو اللہ نے بیان کیا یہاں پر کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ جو مال جمع کرتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں ستھرا کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو کس درجے انہیں آگ برداشت ہے۔ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں ہی ہے کہ ان کا وہ بے وقوفی کا جو انہوں نے تجارت کی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہدایت پا سکتے تھے، یعنی ان کی کتاب میں ایسی واضح نشانیاں تھیں کہ ان کو دیکھ کر سرکار پر ایمان لاتے اور ہدایت یافتہ ہو جاتے، اور ان کے لیے دو اجر تھے، کیونکہ ایک تو یہ اپنے دین پر قائم رہے، دین موسوی پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، اور جب سرکار آئے یہ ان پر ایمان لائے، تو ان کے لیے دو اجر، ایک اپنے دین پر قائم رہنے کا اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنے کا۔ لیکن انہوں نے صرف جو ہے وہ مال کی لالچ اور انا کی بنا پر جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ لوگ نہیں لے کر آئے۔ تو یہی کہا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور یہ مغفرت حاصل کر سکتے تھے اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے مغفرت کے بدلے اپنے لیے عذاب کو پسند کیا، تو اللہ عز و جل انہیں کل عذاب ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم